حادثہ۔ سسٹر نور نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، بالکل ینگ لڑکا ہے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، یہاں دادی کے پاس رہتا ہے، پڑھائی کے سلسلے میں رہتا ہے، اس کے ماں باپ شارجہ میں رہتے ہیں، ایک بہن بھی ساتھ ہے۔ کیا سیریس ہے؟ معلوم نہیں، لیکن ڈاکٹر ارتضیٰ کہہ رہے تھے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور ابھی بے ہوش ہے۔ تھینک یو۔ میں سسٹر نور کا شکریہ ادا کر کے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھا۔ یکدم وہ میرے سامنے آ گئی، لامبی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، دلکش آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں، سچ مچ گلاب کی پتیوں کی سی رنگت نزاکت لیے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کپکپا رہے تھے۔ اتنا مکمل حسن، میرے دل نے اللہ کی ثنائی کی تعریف کی، میرے دل نے جیسے کئی دھڑکنیں مس کیں۔ ڈاکٹر، وہ میرا بھائی، وہ بولی تو میں چونکا اور اس کے سحر سے باہر نکلا۔ آپ کا بھائی؟ میری سوالیہ نظریں اس پر اٹھیں تو جھکنا بھول گئیں۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ابھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے شعوری طور پر اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور ایمرجنسی روم کا دروازہ کھول کر وہاں بیٹھ گیا۔ ٹانگ میں فریکچر ہے، باقی چوٹیں معمولی ہیں، لیکن خون بہت ضائع ہوا ہے، ڈاکٹر ارتضیٰ نے تفصیل بتائی۔ اوہ تھینکس۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی پیشانی پر چوٹ تھی، اس کا چہرہ بالکل باہر کھڑی لڑکی کے مشابہ تھا۔ میری ضرورت ہے ڈاکٹر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں سنبھال لوں گا، بس ان لوگوں کو کہیں جو میں نے سامان لکھ بھجوایا تھا وہ جلدی سے منگوائیں، ہمیں جلدی سے پلاسٹر چڑھانا ہوگا۔ میں باہر نکلا تو وہ جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ ریلیکس، میں مسکرایا۔ ٹانگ میں فریکچر ہوا، آپ کو جو سامان کہا تھا وہ منگوایا؟ وہ بابا گئے ہیں نیچے لانے کے لیے۔ ویسے یہ حادثہ کیسے ہوا؟ میرا دل کر رہا تھا میں اس سے باتیں کروں، اس کی باتیں سنوں۔ وہ بابا نے اون کو نئی بائک دلائی تھی اس برتھ ڈے پر، ہم نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں مانے، اور بس آج ٹرک نے کالج سے واپسی پر اسے ٹکر مار دی۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، یوں جیسے سبک سروں میں ندی محو خرام ہو۔ پریشانی کی بات نہیں، لیکن شاید بلڈ کی ضرورت پڑے۔ ہاں، وہ میں دے دوں گی، ہم دونوں ٹوئنز ہیں، ہمارا بلڈ گروپ بھی سیم ہے۔ اس نے اپنا دایاں بازو آگے کیا تو میں بے اختیار مسکرایا۔ ابھی نہیں، کیا خبر ضرورت ہی نہ پڑے۔ او اچھا، وہ شرمندہ ہوئی اور اپنا بازو گرا لیا۔ میں اس کے سفید بازو میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ سر، وہ آپ کا ICU سے کال ہے، سسٹر نے مجھے بلایا۔ میں اس پر گہری نظر ڈال کر اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر کے وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ، اس کا نام بھی بہت منفرد تھا، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جب بھی سامنے آتی میری بیٹ مس ہو جاتی تھی۔ وہاں موجود پورے اسٹاف نے اس کے حسن کو سراہا تھا اور میں ایک انسان سے لوہے میں تبدیل ہو گیا تھا جو مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ میں بھی ہاسپٹل میں آتے ہی بے اختیار اس کے کمرے کی طرف جاتا۔ اون کو اب کمرے میں منتقل کر دیا تھا اور اس کے والدین بھی شارجہ سے آ گئے تھے۔ وہ روز آتی تھی اور مستقل آتی تھی، دن بھر سب کے ہوتے، رات میں وہ اور اس کا کزن ہوتا جو انگلینڈ سے آیا تھا۔ اس کی نظریں جب بھی عالیہ پر پڑتی تھیں تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ اون ایک ہنس مکھ لڑکا تھا، اس سے بھی گفتگو ہوتی رہتی۔ عالیہ نے بتایا وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میں وہاں بیٹھ کر عالیہ اور اون کا حوصلہ بڑھاتا، وہ چائے دیتی، میں پی لیتا۔ اس وقت میں خود اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اور میں یہ بات خود سے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میری اور اس کی حیثیت میں بہت فرق تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا، ڈیفینس میں ان کا اپنا بہت بڑا گھر تھا، لیکن اتنی دولت مند ہونے کے باوجود وہ مغرور نہیں تھی۔ اس کی ذات میں سادگی تھی جس نے اسے پرکشش بنا دیا تھا۔ وہ لمحے جو میرے ساتھ اس نے بات کرتے گزرتے وہ میرے لیے حاصل زست تھے۔ وہ خوش اخلاق تھی، سب سے مسکرا کر بات کرتی تھی۔
ऑन की टांग کا فریکچر تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پیشانی کا زخم خشک ہی نہیں ہو رہا تھا بلکہ ٹانکے انفیکشن کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ شوگر نہ ہو بلڈ ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر ارتضیٰ نے کہا، اور جو انکشاف ہوا وہ بہت اذیت ناک تھا۔ آن کو بلڈ کینسر تھا۔ یہ انکشاف کیسے ہوا تھا؟ میں نے تفصیل نہیں پوچھی، بس روتی ہوئی عالیہ کو دیکھا۔ کیا آن مر جائے گا؟ وہ رو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، میں نے اسے تسلی دی تھی لیکن مجھے خود کے الفاظوں میں بھی کھوکھلا پن محسوس ہوا تھا۔ اس کے والدین کے چہرے ستے ہوئے نظر آتے تھے۔ فی الحال ان کے جوان بیٹے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے اس کے والدین بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ادھر سب باری باری ٹیسٹ کروا رہے تھے۔ کسی کے ٹیشوز میچ نہیں ہو رہے تھے۔ آن کا رنگ ان چند دنوں میں نچڑ کر رہ گیا تھا۔ عالیہ کی آنکھیں بھی ہر وقت سوجی رہتی تھی۔ میں فارغ ہوتے ہی اس کے پاس چلا جاتا۔ ہادی، مجھے لگتا ہے آن ہم سے بچھڑ جائے گا۔ ماما بابا یہ صدمہ نہیں سہ پائیں گے۔ آن ابھی 18 سال کا ہے، ہم سب بہنوں کا بھی وہ پیارا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہاتھوں میں دیے رو دی۔ دعا کرو نا علی کہ کسی کے ٹیشوز میچ ہو جائیں، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے سینے سے لگائے تسلیاں دیتا۔ وہ کتنی ہی دیر میرے سینے سے لگ کر سسکتی رہتی۔ ہماری نئی نویلی محبت کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ہم جب بھی ساتھ بیٹھتے آن اور اس کی بیماری کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا، اور آخر کار عالیہ کے ٹیشوز میچ ہو گئے۔ اس کی بہن نے آ کر اسے گلے لگایا۔ تھینک گاڈ، اب ہم آن کی زندگی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ تمہارے ٹیشوز میچ ہو گئے ہیں۔ میری پاپا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا اسلام آباد سے ویزا مل جائے گا، اور انگلینڈ میں بھی بات ہو گئی ہے۔ اس کی بہن اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا عالیہ؟ ہادی نے اسے دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رو دی۔ کیا ہو گیا عالیہ؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں ایسے اور زندہ رہتے ہیں۔ اس کی بہن نے اسے سمجھایا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں اس لیے نہیں رو رہی، پھر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ شہر چھوڑ کر۔ یہاں اگر ٹرانسپلانٹیشن ہو جائے تو۔ اس وقت میں نے جو اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے ایک دم ادراک ہوا کہ وہ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ہاں، وہ اتنے کم عرصے میں مجھ سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اس محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے سامنے تھی۔ ہادی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہ آن کی زندگی کا سوال ہے، میں نے اسے سمجھایا، اور میری زندگی کا بھی سوال ہے۔ میں مر جاؤں گی۔ شاید اس کے اندر چھٹی حس تھی جو ایسے کہلوا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں یہاں سے گئی تو ہمارے درمیان بہت صدیوں کے فاصلے حائل ہو جائیں گے۔ میں جہاں اس کی محبت پر نازا تھا وہاں پریشان بھی تھا۔ اس کے گھر والے سمجھا سمجھا کر تھک گئے، لیکن اس کی ایک ہی ضد، میں نہیں جاؤں گی۔ علی، پلیز مان جاؤ، میں نے بھی التجا کی۔ وہ تمہارا بھائی ہے، اور آپ میری محبت۔ ہادی، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں ہوں۔ تم جب واپس آؤ گی تو میں تمہیں تمہارے ڈیڈی سے مانگ لوں گا۔ تمہیں یقین ہے میں واپس آؤں گی؟ ہاں، انشاءاللہ، لیکن مجھے یقین نہیں ہو سکتا میں واپس آؤں اور تم نہ ملو۔
میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اتنی شدتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں عالی۔ میں نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ سب تم سے خفا ہیں عالی۔ ہوتے رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اون کی زندگی ہوگی تو خدا یہی سبب بنا لے گا۔ پاگل ہو گئی ہو عالی؟ میں نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں اپنا کام ختم کر کے حسب معمول اون کے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ اون نے یکدم آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عالی، مجھے بچا لو۔ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں۔ وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، حسرت تھی، زندہ رہنے کی خواہش۔ وہ اون کے ہاتھ تھامے روتی رہی اور اون کی محبت ہر جذبے پر غالب آ گئی اور جانے سے پہلے ان چند دنوں کا بیشتر حصہ اس نے میرے ساتھ گزارا۔ مجھے بھول مت جانا ہادی۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ میں تمہاری بے وفائی کے بعد جی نہیں سکوں گی۔ عالی، میں تم سے بے حساب پیار کرتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی والدہ کو بھیجوں۔ جانے سے پہلے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ رخصتی آنے کے بعد میں نے اسے بہلایا لیکن وہ مان گئی۔ اس کے پیرنٹس بھی راضی تھے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ نکاح ہو سکے، اسی لیے بس منگنی ہو گئی اور اس کی اگلی صبح ہی وہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ساری رات بھی ہم نے باتوں میں گزاری تھی۔ وہ آخری لمحے تک مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ آپ کے بغیر یہ دن کیسے گزریں گے ہادی؟ اس نے مجھے سفر کے دوران ٹیکسٹ کیا۔ اس کی محبت میں مجنونانہ شدت تھی۔ جیسے اتنے سال گزرے، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ پہلے ہم ملے ہی کب تھے؟ مجھے یوں لگ رہا ہے ہادی کہ ہر گزرتا لمحہ مجھے آپ سے دور کر رہا ہے۔ اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا۔ پاگل ہو تم یار عالی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جلد ہی اون کے ساتھ یہاں ہوگی، پھر سب غلط ہو گیا، سب غلط ہو گیا۔ انسان جو سوچتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ فیصلے ہوتے ہیں آسمانوں پر۔ اس کا جو کزن اس میں انٹرسٹڈ تھا، اس کا ہم عمر، وہ جو یہاں ہاسپٹل میں بھی تھا، وہ لوگ اس کے گھر میں مقیم تھے۔ جاتے ہی اون کو ایڈمٹ کروا دیا، لیکن مسلسل ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا تھا۔ کچھ دن ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے۔ عالیہ کا روز فون آتا، مجھے وہ ہر لفظ بلفظ بتاتی۔ ایک روز اس کا فون آیا، کمزور سا اون لندن کی سردی برداشت نہیں کر سکا اور اسے نمونیا ہو گیا۔ دوسرا مہینہ اون کی بیماری کے نظر ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا تھا، ڈاکٹرز نے ابھی ٹرانسپلانٹیشن نہیں کی تھی۔ عالیہ صحیح سے بتا نہیں پاتی۔ اس کی آدھی بات آنسوں کے نظر ہو جاتی۔ خدا کے لیے عالی، رویا مت کرو۔ میرے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک دن میں ان آنسوؤں میں ڈوب جاؤں گا۔ اچھا، اب نہیں روؤں گی، وہ وعدہ کر لیتی، لیکن اگلے دن پھر وہی رونا۔ شاید اس کے دل کو پہلے ہی خبر ہو گئی تھی کسی انہونی کی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، حتیٰ کہ عالیہ کا ویزا ختم ہو گیا۔ میرا ویزا ختم ہو رہا ہے، میں واپس آ رہی ہوں، ایک روز اس نے بتایا۔ شاید دوبارہ ویزا لگنے کے بعد آؤں۔ یہاں ڈیڈی نے سفارت خانے کے ذریعے بات کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے ویزے کی توسیع ہو رہی ہے، جبکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں
2 ماہ اسے بھی ہاسپٹل میں رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہادی، اس 1 ہفتے میں ہمارا نکاح ہو جائے۔ میں اماں سے بات کرتا ہوں، میں مسکرا کر بولا، اور اس دن وہ روئی بھی نہیں، لیکن اگلے دن وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ ہادی، یہ لوگ تمہیں اور مجھے الگ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ میری شادی میرے کزن سراج سے کی جائے تاکہ میں یہاں رہ سکوں اور ویزے کے حصول میں پرابلم نہ ہو۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے ٹرانسپلانٹیشن کے بعد بھی اون کو کچھ عرصہ یہاں رہنا پڑے گا۔ میرے یہاں موجود رہنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، میری ایک ایسے شخص سے شادی کی جائے جس کی برٹش نیشنلٹی ہو۔ نکاح وغیرہ کے کاغذات تیار ہوتے ہی، نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اون کی اگر زندگی ہے تو خدا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ اور اس وقت پہلی بار میں حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ مجھے اس وقت اس کے کزن کا نام پتہ چلا تھا کہ وہ سراج ہے جو اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ اس مسئلے کا حل بالکل نہیں تھا۔ پھر ایک مریض کے ساتھ جانے والی کے بغیر مریض کا علاج ممکن نہ تھا، تو وہ ویزا کیوں نہیں دے رہے تھے؟ میں الجھ گیا۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے روز پھر فون آ گیا، ہادی، مجھے یہ لوگ پھر بلیک میل کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ممی اور بہنیں اون کی زندگی کا واسطہ دے رہی ہیں۔ میں کیا کروں؟ ہادی، میں بھی اون سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے اون کی زندگی بھی عزیز ہے اور مجھے تمہاری جدائی کا تصور ہی مارے دے رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہار جاؤں گی۔ میں ہاسپٹل جاتی ہوں، اون کی نظریں، ان میں چھپی زندگی کی حسرت، اس کی باتیں جگر کاٹتی ہیں میرا۔ صرف تم میری زندگی کا ضامن بن سکتی ہو، اس کی نظریں کہتی ہیں۔ ڈیڈی رات میں کمرہ بند کر کر کے روتے ہیں۔ میرا دل پھٹنے لگتا ہے ہادی، میں کیا کروں؟ اور پھر کیا ہوا؟ عالیہ ہار گئی، خون کی محبت اور ہر جذبے پر غالب آ گئی۔ میری اور عالیہ کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ فون پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ نکاح سے چند گھنٹے بیشتر بھی اس نے مجھے فون کیا تھا، ہادی چند گھنٹوں بعد میرا نکاح سراج سے ہے، مجھے لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں اپنا دکھ بھول کر اسے سمجھانے لگا، عالی، حوصلہ کرو، کبھی کبھی زندگی ہم سے قربانی مانگتی ہے اور تم یہ اون کی زندگی کے لیے قربانی دے رہے ہو۔ خدا اون کو زندگی دے اور تم اس امتحان میں سرخرو ہو۔ میں دل پر جبر کیے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ دیکھو علی، تم مجھے اب فون مت کرنا، اب چند گھنٹوں بعد تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ سراج تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ آج کے بعد تم اس کے متعلق سوچنا اور مجھے بھولنے کی کوشش کرنا۔ کیسے کیسے ہادی، میں مر جاؤں گی۔ وہ چیخی تھی، یہ سوچ کر کہ تم نے یہ سب اون کی زندگی کے لیے کیا ہے۔ میں نے خود پر ضبط کیے اسے سمجھایا۔ میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آئی۔ کچھ دیر ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی، صرف اس کی سسکیاں ہی ہادی کے کان میں گونج رہی تھیں۔ ہم اسلامک سینٹر جا رہے ہیں، وہیں نکاح ہوگا۔ وش یو گڈ لک، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ میرا دل چاہا میں اپنی قسمت کی ظریفی پر روں۔ کتنی مختصر عمر تھی ہماری اس طوفانی محبت کی، صرف چند ماہ۔ اگلے چند روز میں نے موبائل آف رکھا اور ہاسپٹل سے بھی چھٹیاں لے لیں۔ مجھے سنبھلنے کا وقت چاہیے تھا۔ میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں فریاد کن تھا اپنی اس ستم ظریفی پر۔ کیا تھا
اگر میری ملاقات عالیہ سے نہیں ہوتی، اگر ہوئی تو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ معصوم سی، اپنی محبت میں اتنی شدید لڑکی، وہ کیسے رہ سکتی تھی میرے بغیر؟ اس کی لائف ڈسٹرب نہ ہو، میں نے موبائل آف ہی رکھا۔ لیکن اس سے بڑی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ 3 راتوں کے بعد، پتہ نہیں وہ کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگی تھی، میں ہاسپٹل فون کرنے کے بعد فون آف کرنا بھول گیا تھا۔ میرا فون بجا، میں نے فون اٹھایا، دوسری طرف عالیہ تھی۔ عالی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے اس طرح فون مت کرو۔ اگر اس طرح ہوگا تو نہ میں تم ایک دوسرے کو بھول پائیں گے۔ دوسری طرف اس کی ہلکی سسکی ابھری۔ عالی، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ سب اون کی ڈیڈ باڈی پاکستان لے آنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ واٹ؟ نہیں، یہ سچ ہے۔ میں یہ خبر سن کر شاک میں تھا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اسے مر جانا تھا تو چند گھنٹے پہلے نہیں مر سکتا تھا؟ مجھے اس کے لہجے سے خوف آنے لگا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ کتنی چاہ تھی اون کو اپنی زندگی کی، وہ جینا چاہتا تھا۔ اس کی عمر اتنی کم تھی، وہ ابھی ابھی تو بڑا ہوا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں کیا کہتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ پھر اون کو لے آئے۔ یہاں ڈاکٹر ارتضیٰ کے ساتھ میں بھی گیا تھا جنازے پر۔ ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ وہاں عالیہ کہاں تھی، میں نے کھوجنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اس میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے موبائل کا نمبر چینج کر لیا اور 1 ماہ کی چھٹی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا میں اگر وہاں رہا تو خود کو روک نہیں سکوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی میرڈ لائف خراب ہو، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد ڈاکٹر ارتضیٰ نے بتایا کہ وہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ شاید وہ آخری بار مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ شکر تھا میں وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ بکھر جاتی تو میرا سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے سب کچھ چینج کر لیا، فون نمبر، اپنا گھر۔ ماما کو لے کر یہاں لاہور آ گیا۔ گھر کا نمبر بھی میں نے چینج کر لیا۔ کیا کرتا میں نے دوبارہ اسے کھوجنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس دن جب میں شارجہ کچھ کام کے لیے گیا تو وہاں ایک بچہ میری گاڑی سے ٹکرایا۔ اسے زیادہ چوٹیں نہیں لگیں۔ میں اسے دیکھنے گاڑی سے باہر آ گیا، تبھی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اون، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کا چہرہ چوم کر بولی۔ میں شوق وہیں کھڑا تھا، تبھی اس نے مجھے دیکھا۔ وہ بھی شوق کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماما چلیں نا، گھر چلیں، شام ہو رہی ہے۔ اس کا بیٹا اون اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہاں سے چلا آیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ وہی کھڑی تھی، شاکنگ کی کیفیت میں۔ میں اسے بھلا چکا تھا تو وہ کیوں آئی میرے سامنے؟ اس کی محبتیں، شدتیں، سسکیاں، رونا، نکاح سے پہلے فون پہ بات کرنا مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں کیا کروں؟ کیا آخر ہم دونوں کیوں الگ ہوئے؟ وہ میرا نصیب کیوں نہیں تھی؟ کیوں؟